شمین محترم، کائنات کے والی نے، مالک ملک نے جہان کو سجایا ہے، جہان کو بنایا ہے۔ خدا کی طرح طرح کی مخلوق ہے اور کائنات کے اندر ہر طرح کے انسان ہیں، جن ہیں، انس ہیں، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں۔ ہر طرح کی مخلوق کو میرے خدا نے بنایا ہے اور بنا کر دھرتی پر بھیجا ہے۔ تو کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو بے فائدہ ہو، جس کے کوئی آنے کا کوئی مقصد نہ ہو اور رب نے بنا دیا ہو۔ یہ ساری مخلوق خدا جو رب نے بنا دی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ ہے۔ پہلی مثال تو انسان کی لیتے ہیں۔ رب نے انسان کو بنا لیا تو انسان کے بننے میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا راز ہے، کیا فائدہ ہے۔ رب نے اس انسان کو تخلیق کر کے، قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب نے فرمایا میں نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے مختص کیا ہے، یعنی وہ جائیں گے جہان میں، کائنات میں، دھرتی پر۔ یہ عرش و فرش ہیں، ستارے ہیں، زمین ہے، سورج ہے، قمر ہے، یہ سیارے ہیں، یہ سب چیزیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی بہترین تخلیق ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی راز و حکمت ضرور ہے۔ مگر ان میں سے یہ انسان بھی ہے۔ رب نے فرمایا میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے مختص کیا ہے۔ رب فرمانا چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ میری بنائی ہوئی حکمت کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اسی کے تحت وہ عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، تو اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا میں نے اس کے لیے تخلیق کی ہے، انسانوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، اور پھر حیوانات کو بنایا۔ جتنے بھی خدا کی مخلوق ہے جس کی تخلیق ہو چکی ہے، اگر انسان خالق کا ہو جائے، یعنی مالک کو مکمل طور پر ماننا شروع کر دے، رب فرماتا ہے تمام مخلوق کو میں انسانوں کے قدمے میں جھکا دیتا ہوں، انسانوں کا غلام بنا دیتا ہوں۔ ایک انسان میرا بن جائے، ساری کائنات میں اس کی بنا دیتا ہوں۔